سنتے ہو کیسے تباہ کر دیا، وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں، اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، وہاں بھی یہی مسئلہ، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے، کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے، ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا، مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا، سائنس کیا تھی؟ سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں، وہ اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گین کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے ایک قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں، میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے، وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ. انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا، کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا، بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے، موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا؟ پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے، سارے برباد کر دیا. فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری، بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا، آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامعۃ الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے، پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے، مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے، ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ. ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس، کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں، درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ، درباری لوگ، ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے ان کا، وہ کوئی اچھا ادارہ، کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو، آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی، یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں، اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے. تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی، خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. اور بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو. تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا، گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے، بتائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو.
تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا, اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے, حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے, اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز, جب غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے, غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, میں بھی تو یہی چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے, تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے, پاکیزہ نیک پر خرامہ خرامہ چلتے, نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو, ٹھرکی پہلے سے ہیں, اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے, نا 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 نا, ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے, جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو, ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھڑک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے, روزگار, ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے, روزگار دیں گے. بھائی روزی سے کیا ہوگا, لوگ روٹی کھائیں گے, پیٹ بھریں گے, تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو, روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو, یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی اس لیے روزگار ضروری تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں, کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے. حلال نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو ڈکیتیاں کریں گے. تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے. اتنے نیک نہیں ہیں, یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا, گردے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں. تو اس لیے ہم بار بار شادی 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 لگا کے رکھتے ہیں, اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے. اور میں پھر بات بتاؤں, جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے. وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں, اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے, اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں. تو یہ اس میری مجبوری ہے, میں مرتے دم تک شادی شادی کرتا رہوں گا. کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا, اپنی تو ہو گئی ہیں, اپنی تو ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی, بس یہ ہم مکمل کر لیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو, نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم, کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. دنیا میں یہ قرآن ہے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکسولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کینیڈا میں جائیں, یو کے میں جائیں, ایک تقریر کر دیں ہومو سیکسولیٹی کے خلاف, ہمیشہ کے لیے بین. سمجھ رہے ہو, کیونکہ لونڈے بازوں کو اتنا غصہ آتا ہے نا اس بات سے کہ یہ آ کے یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں, حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے, ہم اس عمل کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک جرم تھا, جرم یہ کہ جو اس کے خلاف بولے اس کو نکال دو. ان قوموں کا جرم اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اس کے فیور میں بولو ان کو نیشنلٹی دے دو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ان کے جرم یہ تھا کہ نکال دو بس, یہ نہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا سے پکڑ پکڑ کے یہیں لے آؤں. لیکن یہ قومیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ثابت کریں. میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے, بھائی مفتی صاحب اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر دو تو نیشنلٹی مل جاتی ہے. تو ہم جھوٹی موٹی ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایک تو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کو مان لیں گے, دوسرا بالفرض جھوٹی موٹی بھی, تو یہ جھوٹ بھی کوئی ہلکا ہے اپنے آپ کو یہ بول دینا جا کے. یہ تو جو کرتا بھی ہے نا وہ بھی بولے کہ میں نہیں کرتا. بھائی اتنا گندا جرم ہے کہ نہیں مانو, یہ تو اتنا گندا جرم ہے. اپنے اوپر ایک کالا کیوں مل رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ سب بولیں گے یار یہ تو وہ ہے, اللہ بچائے. تو قوم نے کہا ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ ہیں بڑے پاکیزہ بنتے ہیں, بڑے نیک شریف شرفا بنتے ہیں. یہ کس پہ الزام لگ رہا تھا؟ لوط علیہ السلام پہ, جو شادیوں کی بات کر رہے تھے. صحیح ہے نا, تاکہ لوگ ہومو سیکسولیٹی سے ہٹیں. تو ان کو کہنے لگے یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. وہ بھی تھوڑی سی فطرت پہ تھے کہ شادیوں کی بات کرنے والے کو پاکیزہ کہہ رہے تھے, اور ہمارا سیکولر طبقہ تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گیا. وہ شادیوں کی بات کرنے والے کو ٹھرکی بولنے لگے. اس کا مطلب یہ بالکل کیا ہو گئے ہیں؟ فارغ ہو گئے. اللہ بچائیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کو, ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی. ان کی بیوی مخبری کرتی تھی. وامطرنا علیہم مطرا, آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. پھر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام آئے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان کی قوم میں بیماری تھی, ناپ تول میں کمی. پیسے لیتے تھے تو نا گھنٹوں گھنٹوں, وہ بنیا نہیں تھا ہمارے محلے میں, ایک چونی کو یوں کر کے لائٹ میں دیکھتا تھا. میں نے واقعہ سنا ہے نا, ہم جب چھوٹے بچے تھے. تو اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, وہ تو بیچارے کو اللہ مغفرت فرمائے, تو انتقال بھی ہو گیا ہوگا اس کا بہت پہلے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا مسلمان. تو ہم 4 آنے 8 آنے ملتے تھے نا اس زمانے میں. تو ہم 4 آنے لے کے جاتے تھے کچھ خریدنے کے لیے. تو 4 آنے کو ٹیوب لائٹ میں دیکھتا تھا یوں کر کے, یہ 2 نمبر تو نہیں ہے. 4 آنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
1 रुपए का 1/4, या तो होता ना वो 5,000 का नोट लेकर के आओ, डॉलर लेकर के आओ। चवन्नी को ना घंटों घंटों यूं देखता था, तो हमने उसका नाम रख दिया था बनिया। हम बच्चों को गुस्सा आता था, यार बस कर यार, चवन्नी कौन 2 नंबर लेकर आएगा, और 2 नंबर चवन्नी लाएगा भी तो लोहे की होगी ना, लोहे की भी तो कुछ वैल्यू है। तो ये कहां से कहां बात आ गई, मैं पता नहीं किसी। हाँ, तो अपना हक लेते हुए पूरा लेते हैं, कस्टमर को देते हुए क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये बीमारी थी। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा औफुल कैल वल मीज़ान, नाप तोल में कमी मत किया करो, पूरा कस्टमर को ठगा मत करो, और जमीन में फसाद मत फैलाओ। तो वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बढ़ा दी। तो इससे पता चलता है आबादी का बढ़ना नेमत है। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इतनी नस्ल दी है, तुम्हारी कौम बढ़ गई, तुम्हारी आबादी बढ़ गई। और देखो पहले लोग कैसे फसादी थे, उनका तबाह कैसे अल्लाह ने किया। लेकिन वो कौम भी क्या कहने लगी लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, ए शुएब तुझे भी और जो तेरे साथ ईमान लाए हैं सबको बस्ती से बाहर निकाल देंगे। और फिर वही क़ाल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, कौम के बड़े वडेरे आ गए और ईमान वालों से कहने लगे अगर तुम शुएब को फॉलो करोगे खसारे में चले जाओगे। खसारा क्या था, कौम से कट जाओगे, तरक्की में पीछे चले जाओगे। अल्लाह कहते हैं हमने उन पर भी कौम पर अजाब आया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन, ऐ लोगों जिन्होंने शुएब को झुठलाया, कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसे नामो निशान मिट गया जैसे कभी जमीन में रहे थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, शुएब को मानने वाले खसारों में नहीं हुए, नहीं मानने वाले खसारे में चले गए। इससे पता चलता है काफिर की जाहिरी तरक्की देखकर कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। फतवल्ला अन्हुम, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी वही किया जो हूद अलैहिस्सलाम ने, कौम से मुंह मोड़ा। जब तबाह हो गई ना बस्ती, मुंह मोड़ा। वक़ाल या कौम, कहने लगे ए मेरी कौम, क़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। व नसहतु लकुम, मैंने तुम्हारा भला चाहा था, बुरा नहीं चाहा था। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, अब मैं कैसे तुम पर अफसोस करूं, मुझे तुम पे तरस भी नहीं आ रहा। तबाह हो गए हो, मुझे तुम पे रोना भी नहीं आ रहा। पूरी कोशिश कर ली थी बचाने की, जो खुद ही तबाह होना चाहे उसे कौन बचा सकता है। ये चंद वाकयात थे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का लंबा वाकया वो मैं छोड़ देता हूँ, आगे जिक्र करूंगा। चंद आयतें आज बहुत अहम है, वो जल्दी में, जैसे सूरह मायदा में और सूरह आल इमरान में मसीही बरादरी से खिताब ज्यादा था ना, तो आज जो हमने सूरह आराफ खत्म की है इसके आखिर में हिंदू बरादरी से खिताब बोलो ज्यादा। तो मैं हिंदू बरादरी से गुजारिश करूंगा कि आप सूरह आराफ की ये जो रुकू है, रुकू नंबर 13, रुकू नंबर 14, इसका लाजमी मुताला करें, रुकू नंबर 14 से आखिर तक, या फिर हमारा ये दर्स सुन लें। हम आपके बदख्वाह नहीं है, हमें कोई आप जो कर रहे हैं, आप जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हमारा क्या उससे लेना देना, लेकिन हम अल्लाह का पैगाम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। जो भी बुत परस्ती करते हैं, तो कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है देखो हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस आयत का खुलासा क्या है। अक्सर क्या होता है, बे औलाद लोगों को जब औलाद मिल जाती है तो मुशरिक क्या करता है, जो हिंदू हैं वो उस पत्थर के बने हुए बुत के खाते में डाल देते हैं। जब भी हमें कोई बड़ी नेमत मिलती है मुश्किलात के बाद, दुनिया में क्या होता है भाई, औलाद नहीं हो रही या और कोई रोजगार नहीं मिल रहा, मुश्किल में आते हैं, एथियस्ट तो कहीं भी नहीं जाता, वो तो अल्लाह से भी नहीं मांगता, उसका तो फिर टॉपिक ही अलग है। जो खुदा को मानने वाले लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बुतों के पास चले जाते हैं, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो फिर अपने मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और सरदे करते हैं। कुछ कहाँ चले जाते हैं, मज़ारों पे चले जाते हैं, दाता दरबार के मज़ार पे जाने से औलाद मिलेगी, फलाने के मज़ार पे जाने से औलाद मिलेगी, फलाने के मज़ार पे जाने से। तीसरा तबका है जो आमिलों के पास चला जाता है कि वो कुछ तावीज़ गंडे देंगे और कुछ बंदिश रोकेंगे तो हमारे औलाद हो जाएगी। इन तीनों पे रद्द इन आयात में, समझते हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि देखो फलम्मा आताहुमा सालिहन, फरमाया जब नाउमीदी के बाद अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाता है, जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, औलाद दी थी अल्लाह ने, इन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा लिया। अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन, अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम उनको शरीक करते हो जो कुछ बना ही नहीं सकते। इन आमिलों को देख लो, आप आमिलों को देख लो, ये अपनी परेशानियां दूर नहीं कर सकते, ये तुम्हारी परेशानियां कहां से दूर करेंगे। जो कब्रों में बाबे लेटे हुए हैं, जिनके पूरे धड़ काम नहीं कर रहे, पूरा धड़ काम नहीं कर रहा, वो आधा धड़ जिसका काम ना कर रहा हो, फालिज का मरीज हो, उसको शिफा दे सकते हैं। अल्लाह कहते हैं माला यखलुकु शैअन, ये तो कुछ बना ही नहीं सकते। जब उस बुजुर्ग को गुस्ल दिया जा रहा था, आप दाएं करवट पे लिटा दें दाएं हो जाएगा, बाएं करवट पे लिटा दें बाएं हो जाएगा, हिंगुली भी नहीं हिला सकते।
تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو، پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو، اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے. جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری. کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے، بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ، بولو تو لا کے دکھا جن، بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر، سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے. یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا پھر تو ایک الگ بات ہے، نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے. ایک پولیس والا آیا، مجھے بڑا آفیسر تھا وہ، مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار، آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ بت، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے چاہے بزرگ کیوں، اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا، اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں ہے، اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو، اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے. تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا، بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا، تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا. اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے؟ ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو، میں بچا سکتا ہوں، لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے، بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا، نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں، ایک حکمت ہے. لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی، کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟ پوری کائنات، پوری زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، سورج بنا دیے، چاند بنا دیے، انسان کو بنا دیا، آنکھیں لگا دی، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے، ان بتوں کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بت آپ کو نہیں بچا رہے، قرآن کہہ رہے تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تم ان بتوں کو گراؤ گے یہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک بیٹری سسٹم صحیح نہ ہو ان کا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ خود بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ اپنے آپ کو، کسی عامل کو 2 چپیڑ لگاؤ جا کے، گھوم جائے گا پورا. صحیح ہے، کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ، لیکن اگر لگاؤ بالفرض، لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، تو اگر لگاؤ چپیڑ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی. پولیس والے آئے دن آپ دیکھ لو، وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا، تو جا کے پولیس والے اٹھا دینا. اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ؟ اور نہ. پھونکوں والی سرکار کیوں نہیں اقرار الحسن پہ پھونک لگا کے مار دیتی بھائی اس کو؟ تم ہڈیاں جوڑ رہے ہو پھونک سے، اقرار الحسن نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی، پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد
اللہ کر سب کچھ سکتا ہے، کبھی کر دیتا ہے کبھی نہیں کرتا. تو ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے جو کر سکتا ہے، اور تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو سیدھا ٹریک دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو بھی نہیں کریں گے. یعنی بچانا تو دور کی بات، کوئی راستہ دکھا دو نا، آگ لگی ہوئی ادھر کو نکل جا، وہ وہیں بیٹھا رہے گا، بت نکلے گا ہی نہیں وہاں پہ. سواء علیکم ادعوتموہم، اللہ فرماتے ہیں تم پر برابر ہے یہ بات کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون، یا چپ بیٹھے رہو. چپ بیٹھنے سے بھی کوئی نقصان نہیں، پکارنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. مت اپنی زندگیوں کو ان کے پیچھے برباد مت کرو، اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بڑی زبردست آیت ہے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، چاہے پیغمبر ہو، فرشتے ہو، غوث اعظم ہو، غوث پاک ہو، بزرگ ہو، بابے ہو، یا کوئی بت ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جتنے عاجز کمزور تم اتنے ہی وہ. تو کیوں اپنے جیسوں کو پکار رہے ہو بھائی؟ عباد یہی تو آیتیں تھیں جو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے وہ ہل جاتے تھے اور نبی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں کہ ہمارے بتوں کو تو بالکل کر کے رکھ دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم، یہ سب تمہارے جیسے ہیں. انسان اپنے جیسوں سے، اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے بھائی. جتنے محتاج تم اتنے ہی محتاج یہ بھی ہیں. فدعوہم، اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو، پکار لو ان کو. فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے رپلائی میں جواب دیں. جواب کیوں نہیں دے رہی؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم نے ان کو پکارا یوں دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پکارا تو بھی یوں، تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یوں کر دیا نا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے یہ آج ہو گیا ہے. یا جو بابا قبر کے اندر ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں اور آپ ان کو پکارے کہ بابا جی آپ مجھے اولاد دیں، بابا نے کہا اچھا، پروگرام آپ کا اڑ گیا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بزرگ ہونا الگ چیز ہے، اختیارات کا ہونا الگ چیز. بزرگوں کا احترام لازم، اکرام لازم، پیغمبروں کا احترام تو سب سے زیادہ بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں ہے. لیکن مختار، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو بزرگوں کی توہین حرام ہے، لیکن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، یا پتھروں کے بتوں کے سامنے جاتے ہو، عباد امثالکم، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے، اللہ کی مخلوق ہیں تمہاری طرح مخلوق ہونے میں، درجات میں نہیں، درجات میں تو کسی کا درجہ بلند کسی کا کم، مخلوق ہونے میں، عاجز ہونے میں سب تمہاری طرح ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں ہیں جن سے تم چل سکتے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ خود جو ہے پاؤں تو ہے، چلنے کے قابل ہیں کیا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو، وہ گرنے لگتی ہے، تم خود اس کا اینگل ٹھیک کرتے ہو، شام کو آ کے خود ہی اٹھا کے کھا جاتے ہو تم. الہم ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں. تبھی تو ہمیں قرآن سے محبت ہے بھائی. ہم اگر قرآن پر ایمان نہ رکھتے تو ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوتے جن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں اٹریکٹ کرتی ہیں، واضح آیتیں ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، اللہ کو پتا تھا بتوں کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ایسے کان ہیں جن میں سننے کی طاقت؟ تمہارے تو ایسے کان ہیں جن سے تم سن سکتے ہو، تم ان سے اچھے ہو، اور جو طاقتور ہے وہ پکار رہا ہے کس کو؟ اپنے سے کمزور کو پکار رہا ہے. اس بت کو چاہیے تمہیں پکارے بھائی، کچھ مدد مانگنی ہے تو اس بت کو چاہیے کہ تمہیں کہے کہ بھائی جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادعوا شرکاءکم، اے نبی قل ادعوا شرکاءکم، یہ بہت اہم آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام معبودوں کو پکارو، ثم کیدون، ان سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہوں، تم سب مل کے، بت مل کے مجھے نقصان پہنچا دو. ولا تنظرون، مہلت بھی مت دو.
یہی دعویٰ میں کس کے بارے میں کرتا ہوں؟ عاملوں کے بارے میں. یہ جتنے عامل ہیں، جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کہا 10 لاکھ جنات مار دیے اور یہ کر دیا، میں سنگل پسلی بیٹھا ہوا ہوں، سنگل پسلی. جتنے چڑیل بھوت جن جادو ٹونے سفلی موکل حمزات، یہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے، جنات کا وجود اپنی جگہ ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو جتنے جن چڑیل بھوت سفلی حمزات موکل، وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں، حصار اور وہ بلائیں اور پتہ نہیں پھینکتے رہتے ہیں نا، کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو یہ ساری مجھ پہ لے آؤ یار، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور مہلت بھی بالکل، سارے عامل بیٹھ جائیں میرے خلاف فلیتے پلیتے پڑھنے کے لیے. ابھی سے جیسے یہ بیان اپلوڈ ہوگا، جتنے عامل ہیں سارے کے سارے ملک مل کے مفتی طارق مسعود جو سنگل پسلی ہے، مفتی طارق مسعود کے خلاف فلیتے پلیتے عملیات بنیان جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے سونگنے کی، وہ سب کر کے جو فلیتے پلیتے میرے خلاف کر سکتے ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی وہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہو. اللہ نہ کرے کل میں سیڑھیوں سے اترے ہوئے پھسل گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ ڈال دیں گے دیکھا ہم نے سفلیات کیے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ کمبخت اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹی ہے تو سیڑھیوں سے گرنے سے ٹوٹی ہے، وہ کسی کی بھی ٹوٹ سکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بھی کوئی بیماری کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ اپنے کھاتے میں مت ڈالے. تو یہ سارے پلیتے فلیتے لگا لو یار، ایک زور لگا دو. کل میں دوبارہ انشاءاللہ بیان کے لیے حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہیں جتنے تمہارے بت ہیں نا، جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑی بناتا ہے، یہ سارے بت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے مہلت نہ دیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہیں بیٹھے رہیں گے قیامت تک، ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا. جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جس نے کتاب نازل کی، ایسے گونگے بہرے خداؤں پر ہم ایمان نہیں لاتے جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے تو چپ، پوچھو حرام کیا ہے تو چپ، عبادت کیسے کرنی ہے چپ، اور روزہ کیسے رکھنا ہے چپ، زکوٰۃ کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے چپ، بولتا ہی نہیں بھائی. تو ایسے خدا، ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے آسمان سے کتاب نازل کی، جس نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے، جس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں روزے سکھائے، جس نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی، جس نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے، مر جاؤ گے تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا، جس نے ہمیں خاندانی نظام میں رشتے اور ان کے تقدس سکھائے، جس نے ہمیں بتایا کس سے نکاح حرام ہے کس سے نکاح حلال، جس نے ہمیں بتایا سود حرام ہے تجارت حلال، جس نے ہمیں بتایا غرر اور قمار حرام ہے اور تجارت حلال ہے، جس نے ہمیں ناپ تول سے کمی کا بتایا، بہت سارے احکام، جس نے شراب کو ہم پر حرام کیا. تو ایسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے، گونگے بہرے خداؤں پر ایمان نہیں لایا جاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں، ابھی مزید اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مزید والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتے ہیں میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور کتابیں نازل کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے ہمیں. اور والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا. پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے. اب اس سے بھی آگے فرمایا ان کو وہ سنائی نہیں دے گا تم نے کہا کیا ہے، وہ سنائی ان کو دے گا ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے، صرف آنکھیں تمہاری طرف ٹکی بھی ہوں گی، ایسا لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے. اب اتنی باتیں اللہ نے کی ہیں تو آگے سے مشرک لوگ بات سننے کے بجائے نا، ماننے کے بجائے ضد اور جہالت پہ اترتے ہیں، مڑا دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو نبی کے دور میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا خذ العفو، اے وہ شخص جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جب آگے سے ایسا رپلائی آئے نا ان دلائل کے بعد، تو معافی اور درگزر کو لازم پکڑنا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے مت دینا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ